بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان اصغر رضا نقوی قائم ٹی وی کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان علامہ سجاد شبیر صاحب موجود ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے رمضان کے موضوع پر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا بیٹا آپ نے کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے۔ ہم نے پہلے پروگرام میں آپ کو پیارے پیارے بچوں کو یہ بتایا تھا کہ رمضان کو کیسے ویلکم کرتے ہیں۔ اب جب رمضان آ گیا ہے تو اب رمضان کی فضیلت بھی تو معلوم ہونی چاہیے نا۔ آپ کوئی چیز شے خرید کے لاتے ہیں تو جب تک آپ کو یہ نہیں پتہ کہ یہ کیا چیز ہے، اس کا یوزج کیا ہے، اس کو کیسے یوز کرنا ہے، تو آئیے پوچھتے ہیں کہ یہ رمضان کی فضیلت کیا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن، یہ رمضان وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اسی رمضان کے لیے آپ نے کہا، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی لیلۃ القدر ہے ان راتوں میں، اور تمہیں ادراک ہی نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اسی لیلۃ القدر کی یہ ان میں مسلمان جو ہے ان میں تلاش کرتے ہیں، ان دنوں میں اکائیوں میں، کوئی 19 کو لیلۃ القدر تلاش کرتا ہے، کوئی 21 کو لیلۃ القدر تلاش کرتا ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں، رمضان کی فضیلت کیا ہے کہ رمضان وہ اللہ کا مہینہ ہے جس میں تمام مسلمان خیر کا کام کرتے ہیں۔ کہیں بچوں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ راشن بٹ رہا ہے غریبوں میں، کوئی کسی کو افطار کرا رہا ہے، کہیں افطار پارٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کہیں مسجدوں میں بھر جاتی ہیں مسجدیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو رمضان بڑی برکتیں لے کے آتا ہے اپنے ساتھ، اور اس کی فضیلت کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ فرزند رسول رمضان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وعے ہو اس انسان پر کہ جسے رمضان کا مہینہ میسر آئے اور وہ اس رمضان میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد ایسے ہو جائے جیسے ایک نومولود بچہ۔ تو قرآن اس مہینے میں نازل ہوا، رمضان کی فضیلت۔ پھر مولا کائنات کی شہادت جو ہے وہ اس مہینے میں ہوئی، امام حسن کی ولادت اس مہینے میں ہوئی، ٹھیک ہے، اور جناب ختیجۃ الکبریٰ کی وفات اس مہینے میں ہوئی، اور بہت سی فتوحات، جنگیں اس مہینے میں ہوئیں۔ اس لحاظ سے یہ مہینہ جو ہے رمضان افضل ترین مہینہ ہے، حرمت کا مہینہ ہے۔ حرمت کا مہینہ کسے کہتے ہیں بتائیے؟ حرمت کا مہینہ اسے کہتے ہیں بیٹا جس میں جنگ جو ہے عرب میں روک دی جاتی تھی، جیسے محرم کا مہینہ تھا، محرم کا مہینہ جنگ و جدال نہیں ہوتا تھا، اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ آتا تھا تو جنگ و جدال بند ہو جاتا تھا۔ تو اب جب جنگ و جدال بند ہو جاتا تھا، مسلمان نہیں لڑتے تھے، تو اب ہمارے پیارے پیارے بچوں کو بھی رمضان کی جب آئے اور رمضان آ گیا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں آپس میں بچوں میں لڑنا نہیں ہے، ہمیں ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے، ایک دوسرے کے گھر کیا کرنا ہے؟ افطار پہنچانا ہے، اور ہمیں مل کے سحری کرنی ہے، ہمیں مل کے پیارے پیارے بچے ایک جگہ بیٹھ کے افطار کریں گے، اور پھر روزہ کشائی بھی ہوتی ہے بچوں کی، پیارے پیارے بچوں کی روزہ کشائی بھی ہوتی ہے، وہ روزہ رکھتے ہیں، پھر ان کو رات جب افطار کا وقت آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ہار پہناتے ہیں، ان کو گفٹ دیتے ہیں۔ تو رمضان کی بیٹا بہت فضیلتیں ہیں۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ مولا کائنات کی شہادت کہاں ہوئی؟ مسجد کوفہ میں ہوئی، اور کب ہوئی؟ فجر کی نماز میں ہوئی۔ اور مولا نے کیا فرمایا تھا جب مولا کو ضرورت لگی تھی؟ رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا۔ یعنی مولا آپ پیارے پیارے بچوں کو بتانا یہ چاہتے تھے
کہ اللہ کی رضا کے لیے میں نے نماز پڑھی، اور نماز جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اتنی مقبول ہے، اتنی اللہ کو پسند ہے۔ اسی لیے تو بچوں دیکھیے، یہ میں آپ کو آج کے اس پروگرام میں آپ کی توسط سے، قائم ٹی وی کے توسط سے اپنے پیارے پیارے بچوں کو ایک خاص تحفہ دے رہا ہوں۔ اور وہ تحفہ کیا ہے؟ مولا سے پوچھا، مولا آپ کو کیا پسند ہے؟ مولا نے فرمایا، مجھے وہ روزہ بہت پسند ہے جو سخت گرمی میں رکھا جائے اور جس کا دورانیہ طویل ہو۔ ہم تو انتظار کرتے ہیں نا گھڑی دیکھ دیکھ کے کہ بھئی کتنی دیر ہے روزہ کھلنے میں، کتنی دیر ہے۔ بچے پریشان ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے منہ ہو جاتے ہیں، ظاہری بچے ہیں، بچوں کی تو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، مگر آپ کے مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ روزہ پسند ہے جو سخت گرمی میں ہو، اور جس کا وقت جو ہے طویل ہو، دورانیہ طویل ہو۔ تو مولا، آپ کے مولا کو جن کی محبت آپ پر واجب ہے، ان کو وہ روزہ پسند ہے جو سخت گرمی میں رہو۔ تو جب آپ رکھیں گے روزہ گرمی میں تو اس کا مقصد ہے آپ مولا کی اطاعت کر رہے ہیں، آپ مولا کا کہنا مان رہے ہیں۔ جب مولا کا آپ کہنا مانیں گے تو مولا آپ سے خوش ہوں گے، اور جب مولا آپ سے خوش ہوں گے تو پھر آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور جب دعائیں قبول ہوں گی تو آپ کے امتحان میں نمبر بھی اچھے آئیں گے اور آپ کامیاب بھی ہوں گے۔ تو یہ ہے بیٹا رمضان کی فضیلت۔ جی مولانا صاحب، آپ نے بہت اچھا اس سوال کا جواب دیا۔ اب ناظرین، وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ہم بریک سے واپس آتے ہیں۔ جی مولانا صاحب، رمضان کے روزے کب واجب ہوئے؟ اچھا بیٹا، یہ سوال اچھا کیا آپ نے، اور بچوں کو یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ یہ بڑی اچھی اچھی باتیں جو ہیں قائم ٹی وی کی توسط سے ہم بچوں تک پہنچا رہے ہیں۔ بیٹا روزے جو ہیں نا، وہ پچھلی امتوں پر بھی تھے، یعنی جو پچھلے انبیاء گزرے ہیں ان کے زمانے میں بھی روزے تھے۔ جناب نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی روزے تھے، جناب ادریس علیہ السلام کے زمانے میں بھی روزے تھے، جناب زکریا علیہ السلام کے زمانے، یعنی جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کے زمانے میں روزے تھے۔ اب ان کا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، مگر اللہ نے کیا کہا قرآن میں کہ اے ایمان والوں، ہم نے تم پر روزے فرض کیے جس طرح پچھلی امتوں پہ فرض کیے تھے۔ اب اللہ اس کا نتیجہ بھی دے رہا ہے آپ کو۔ قرآن نے کیا کہا، میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، میرے بچے سن لیں، پیارے پیارے بچوں۔ اللہ نے کیا کہا آپ کو کہ اے ایمان والوں، ہم نے تم پر روزے فرض کیے۔ کیوں؟ کہ جس طریقے سے پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، یعنی جو پچھلے انبیاء اور نبیوں کی قومیں گزری ہیں ان پہ روزے فرض تھے۔ اللہ پھر آپ کو اس کا نتیجہ دے رہا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ متقی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ متقی ہے۔ ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ امام المتقین کے ماننے والے ہیں۔ آپ اذان میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، ٹھیک ہے نا، کہ امام المتقین ہے۔ کس کے امام ہیں؟ متقین کے امام ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ تم جب روزے رکھو گے تو تم متقی بن جاؤ گے۔ تو جو امام المتقین کا ماننے والا ہوگا تو تقوی کو تو بالکل ہو جائے گا۔ جب تقوی ہوگا تو وہ اللہ سے ڈرے گا، جب اللہ سے ڈرے گا تو وہ تمام گناہوں سے بھی بچے گا، وہ لڑے گا بھی نہیں، اپنے دوست سے بھی نہیں لڑے گا، نہ بھائیوں سے لڑے گا، نہ اپنی بہنوں سے جھگڑا کرے گا، ماما کا کہنا بھی مانے گا، بابا کا کہنا بھی مانے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ متقی بن جاؤ۔ تو روزے فرض ہوئے ہم پر جس طریقے سے پچھلی امتوں پہ فرض ہوئے تھے۔ اور پھر روزوں کی ٹرمس اینڈ کنڈیشن آپ کو کس نے بتائیں؟ اب یہ سوال بھی بنتا ہے کہ روزے تو واجب ہو گئے آپ پر، کیونکہ میں نے بتا دیا کہ پچھلی امتوں پہ فرض تھے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اس کی ٹرمس اینڈ کنڈیشن کس نے بتائیں آپ کو؟
کہ روزہ کب رکھنا ہے، روزہ کب کھولنا ہے۔ آئندہ پروگرام میں اس پہ بحث کریں گے کہ روزہ کب رکھنا ہے اور روزہ کب کھولنا ہے، یہ بھی بچوں کو بتانا ہے۔ مگر جب روزے واجب ہو گئے تو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سرکار دو عالم نے رکھ کے بتائیں کہ روزہ کب رکھا جاتا ہے اور روزہ افطار کیسے کیا جاتا ہے، روزے کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہیں، روزے میں کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں، کیا کیا چیزیں نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کے ائمہ طاہرین نے بتایا، ٹھیک ہے نا۔ ہم تو 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں، مگر ہمارے ائمہ معصومین تو پورا سال روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام جو آپ کے مولا ہیں، آپ کے چوتھے امام ہیں، وہ تو رہتے ہی ہر وقت روزے تھے۔ ہمارے سارے ائمہ روزے رکھتے تھے۔ ہم تو صرف 1 مہینہ روزہ رکھ کے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا۔ نہیں بچوں، ہمارے امام، آپ کے مولا، آپ کے آقا ہر وقت روزہ رکھتے تھے۔ تو روزہ ہمارے لیے، اس کے فائدے بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو روزے ہم پر واجب ہوئے جس طریقے سے پچھلی امتوں پہ واجب ہوئے تھے، مگر اس کے بعد روزہ رکھنے کے بعد اگر نتیجہ یہ نہیں آیا کہ ہم متقی نہیں ہوئے، متقی بڑے لوگ جو ہیں وہ متقی کیسے ہوں گے؟ وہ نمازی ہو جائیں گے، جو انہوں نے گناہ کیے ہوں گے وہ چھوڑ دیں گے۔ اب پیارے پیارے بچے کیا کریں گے؟ وہ کیسے متقی ہوں گے؟ وہ کیسے تقوی اختیار کریں گے؟ وہ تقوی اختیار کریں گے، وہ پڑھائی پہ توجہ دیں گے، وہ وقت پہ اسکول جائیں گے، وہ وقت پہ سوئیں گے، وقت پہ نماز کو ادا کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ برائیوں سے بچیں گے، وہ گانا نہیں سنیں گے، وہ گناہ نہیں کریں گے، تو پھر چینجز آ جائیں گی لائف میں۔ جب لائف میں چینجنگ آ جائیں گی تو رمضان کا مطلب حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ ہے روزے کی فضیلت۔ مولانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے اس سوال کا جواب بہت اچھا بتایا۔ جی ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا۔ کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، بخدا منہ میں سرکار کے پایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں کھایا جاتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ننھے روزہ دار۔ آج مرتضیٰ رضا کا پہلا روزہ ہے۔ قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات میں ہم نے ہر ہفتے اتوار کو ہم ایک ننھا روزہ دار بلائیں گے اور ان کی روزہ کشائی کرائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم بیٹا، آپ کا روزہ کیسا گزرا؟ نماز ادا کر دیا آپ نے؟ قرآن کی تلاوت کی؟ جی ہمارے ساتھ مرتضیٰ موجود ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ آج ہمیں کون سی سورہ سنائیں گے۔ جی مرتضیٰ، آپ ہمیں کون سی سورہ سنا رہے ہیں؟ قل هو اللہ احد۔ جی آپ ہمیں پڑھ کے سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی بیٹا، اس مہینے میں جو رمضان کا یہ مہینہ ہے، اس میں ہر نیکی کے بدلے آپ کو نیکیوں دگنی آپ کو اس کا ثواب ملتا ہے، جو کہ عام مہینوں میں اس کا ثواب آپ کو جو ایک ملتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں ہر نیکی کا ثواب بہت کئی زیادہ گنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس مہینے میں خطبہ شعبانیہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اس مہینے میں تمہاری سانس لینا
اللہ کی تسبیح کے برابر ہے۔ تمہارا سونا عبادت، تمہارا عمل بارگاہ خدا میں مقبول اور تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس مہینے میں، یہ خاص مہینہ ہے، اس مہینے میں رحم دلی سے پیش آؤ، بد اخلاق مت بن جانا، اپنے غصے کو قابو میں رکھو، اپنے ماں باپ سے عزت سے بات کرو، اپنے روزے کو قرآن کی تلاوت سے گزارو، اپنے روزے کو نماز خدا سے بجا لاؤ، اس میں نمازیں پڑھو، اور اپنی روزہ کشائی جو آپ آج کر رہے ہیں مرتضیٰ بیٹا، آج جو آپ یہ روزہ رکھ رہے ہیں مسلسل، انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ آپ اس روزہ کشائی کے ساتھ ساتھ آپ مزید اور روزے رکھیں۔ اور اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں خطبہ شعبانیہ میں، ہر نماز کے وقت اس کی طرف دل سے توجہ کرتے رہو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کیونکہ یہ سب سے افضل لمحہ ہے۔ جی ناظرین، اس مہینے میں آپ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بڑا کر کے آپ کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ آپ اس میں کوئی بھی سورت چھوٹا سے چھوٹا پڑھیں، قرآن کے برابر اس کا ثواب ہو جاتا ہے۔ نماز آپ پڑھیں، آپ اس میں تسبیح پڑھیں، یعنی کہ آپ کا سونا بھی عبادت، آپ کا اس میں خاموش رہنا بھی عبادت ہے۔ اور رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم اپنے بندوں کو نواز رہا ہے، مسلسل نواز رہا ہے۔ جی ناظرین، آئیے چلتے ہیں افطار کی طرف، اور افطار کا وقت ہوا جاتا ہے۔ اپنے ننھے روزہ دار کو آج ہم افطار کرائیں گے قائم ٹی وی کی جانب سے۔ آئیے چلتے ہیں، افطار کا وقت ہوا جاتا ہے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں مرتضیٰ رضا، اور آج قائم ٹی وی کی جانب سے یہاں پر آج پہلا رمضان ہے، اور ہمارے اسٹوڈیو میں مرتضیٰ رضا موجود ہے۔ آج ان کا پہلا روزہ ہے۔ بیٹا بہت بہت مبارک ہو، اور اب آپ کے روزے کے اختتام کا وقت ہو چکا ہے۔ آئیے، اذان ہو رہی ہے، آپ اپنا روزہ افطار کیجئے، بسم اللہ کیجئے اور دعا پڑھیے۔ بسم اللہ۔ جی ناظرین، یہ ہمارا پروگرام ہر ہفتے اور اتوار کو آپ قائم ٹی وی پہ دیکھا کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک ننھا روزے دار موجود ہوا کرے گا، اور یہ ہمارا پروگرام ہفتے وار انشاءاللہ پورے 30 رمضان تک، مطلب آپ پورے 30 رمضان میں یہ ہمارے 8 پروگرام دیکھیں گے۔ ہر سیٹرڈے سنڈے کو ہم یہ پروگرام آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے۔ آپ دیکھ رہے تھے قائم ٹی وی، میں ہوں خاور رضا نقوی۔ اپنے میزبان، اپنے مہمان خاور رضا نقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔